جیسے وہابیازم بحث کیا ہے انہی آیتوں کو دیکھ کر، اور اس طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو صرف میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم صرف قرآن خوانی کے مقصد سے نہ قرآن سیکھیں، نہیں آنا اس مقصد میں صرف استعمال کریں۔ یہ تو قرآن شریف کا ایک حسن ہے نہیں، اس کے ذریعے ہمارے مرحومی جو ثواب ملتا ہے وہ نفلی ثواب ہے۔ اگر ہماری نیتیں صحیح ہیں، ہم کسی دوسرے کو ہدیہ کرنا چاہیں تو مذہب حنفی میں ہے نہیں، مسلک امام ابو حنیفہ میں ہے کہ اس کا ثواب دوسرے کو بخشا جا سکتا ہے نفلی عبادت کا، فرض عبادت کا، نفلی عبادت کا، جیسے نفلی روزہ ہے، نفلی نماز ہے، نفلی حج ہے، عمرہ ہے، یا قرآن کی تلاوت ہے، یا صدقہ و خیرات ہے، جو بھی صدقہ نافلہ ہیں ان کا ثواب آپ دوسرے کو ہدیہ کرنا چاہیں نہیں تو ہدیہ کر سکتے ہیں، اور اس کا ثواب ملتا ہے، یا اقوال امت میں بزرگان دین سلف صالحین میں موجود ہے نہیں۔ تو یہ تو ایک اس کا مقصد ہے نہیں کہ یہ ہوگا، لیکن میں تاکید کے ساتھ کرتا ہوں کہ میرے بھائی نہیں، قرآن شریف کے آمد کا مقصد آپ سمجھیں۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ قرآن کریم میں بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جو قرآن شریف کے حسن اور اس کی خوبی کے بارے میں، جیسے آپ دیکھیں عیسائی نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے نحنو نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، کہ ہم نے قرآن اتارا اور ہم نے ذکر اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے، اللہ فرماتا ہے۔ تو توریت بھی اللہ کا ذکر، زبور بھی اللہ کا ذکر، انجیل بھی اللہ کا ذکر، اور قرآن بھی اللہ کا ذکر۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ قرآن صحیح حالت میں موجود ہے، توریت، زبور اور انجیل موجود نہیں ہے نہیں، یہ کیسے مانا جا سکتا ہے جبکہ قرآن میں ہی آیت موجود ہے؟ تو آپ کیسے جواب دیں گے؟ آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے کہنا نا، تب جیسے آج کل بہت سارے لوگ بولتے یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، ایسے جھلمل یقین لوگ ہیں۔ تو اب دیکھیں قرآن شریف کی خوبی، قرآن شریف نے اسی آیت نے اس سوال کا جواب دیا۔ اس میں جو ٹینس استعمال ہوا ہے نحنو نزلنا، تو نزلنا عربی گرامر کے حساب سے ایک ہوتا ہے نزلہ جو معنی اترا، اور اس میں ڈبل زے کا استعمال ہوا نزلہ۔ تو جب کسی ٹینس کو اس میں کوئی حرف بڑھا کر استعمال کیا جاتا ہے تو عربی گرامر میں اس کا معنی اور اس فعل کی خوبی بڑھ جاتی ہے۔ اب نزلہ کا معنی ہو جاتا ہے، نزلہ کا معنی ہوا اترا، اور نزلہ کا معنی ہوا کہ آہستہ آہستہ اترا۔ جیسے اکلا کا معنی ہوا کھایا، اور اس کو اگر ہم ڈبل کاف لائیں گے اکلا، تو اس کا معنی ہوگا کہ آہستہ آہستہ کھایا، سمجھ گئے نا؟ جیسے فعلا کا معنی ہوا کیا، اور جب اس کو ہم عین کو ڈبل کر دیں گے تو ہو جائے گا فعلا، یعنی کسی کام کو اس نے آہستہ آہستہ کیا۔ تو اب اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحنو نزلنا الذکر، یعنی یہاں ذکر سے مراد وہ ذکر ہے جس کو ہم نے آہستہ آہستہ ضرورت کے مطابق اٹھا۔ اب زبور ہے، توریت ہے، انجیل ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مرتبہ اس زمانے کے نبی کو دے دیا۔ انجیل دیا عیسیٰ علیہ السلام کو، جائیے بتاتے رہیے گا، پڑھ پڑھ کے اپنی قوم کو سناتے رہیے گا۔ توریت موسیٰ علیہ السلام کو مل گئی، یہ کتاب جائیے اپنی قوم کو سناتے رہیے، سمجھاتے رہیے۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک ہی بار میں دے دی گئی کہ لے جائیے اپنی قوم کو بتاتے رہیے۔ لیکن قرآن شریف ایک دن میں نازل نہیں ہوا، بلکہ مکمل 23 سال میں ضرورت کے مطابق آہستہ آہستہ جبریل امین لے کے آتے ہیں، سمجھ رہے نا؟ تو یہ قرآن شریف کا ہے۔ پھر آپ دیکھیں قرآن شریف ایسا نہیں ہے کہ قرآن شریف کے ذریعے سب کو ہدایت ہی مل جائے،
جیسے کہ آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، باپ رے کتنا اچھا قرآن بھابی پڑھ رہا ہے، دیوبندی پڑھ رہا ہے نہیں؟ اور لوگ بولتے ہیں کہ یہ صحیح ہے وہ صحیح ہے سب برابر ہی ہے، نہیں، وہ بھی تو قرآن پڑھ کے سناتا ہے۔ اب اس کو بھی سمجھنا ہوگا قرآن شریف سے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق بربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقون۔ نہیں، اللہ فرماتا ہے کہ اس قرآن کو پڑھ کے بہتیرے لوگ سیدھے راستے پہ آ جاتے ہیں اور بہتیرے لوگ اس قرآن کو پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں۔ یہ قرآن شریف میں ہے، یہ قرآن کو پڑھ کے لوگ سنور جاتے ہیں اور قرآن شریف کو پڑھ کے لوگ بہک جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ بہکتے کون ہیں؟ جن کے دل میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے نہیں، جو کامل ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں قرآن سمجھنے کے لیے سنت رسول کی ضرورت ہے، جیسے قرآن سے لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے پاس کتاب ہم نے دے دیا اور میں نے ایک نور بھی دے دیا۔ تو جب قرآن ملا تو ساتھ میں نور بھی دیا۔ آپ دنیاوی مثال سے اس کو سمجھ سکتے ہیں، یہ ابھی لائٹ جل رہی ہے تو 2 تار اس میں لگی ہے، 2 ہے نا، مائنس پلس، بلب جلے گا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی دیا اور نور والا نبی دیا اور روشن کتاب بھی، کتاب بھی روشن یعنی قرآن شریف، نور والی کتاب اور نور والا نبی۔ تو جب کتاب نور والی ہے تو نبی نور والی کی ضرورت نہیں تھی، نبی دیتا کتاب، دونوں دیا تو دونوں نور والا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں جب تمہیں قرآن سمجھ میں نہ آئے تو نبی کی حدیث پڑھو، اور نبی سمجھ میں نہ آئے تو قرآن پڑھو۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے